السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے عورت کی بے پردگی کے انجام اور سزا کے بارے میں۔ پردہ دین کی روح سے ایک واجب اور فرض امر ہے، لہٰذا اسلام خواتین کو کسی بھی طرح کی بے پردگی یا بدحجابی جیسا کہ نامحرموں کے سامنے کھلے سر جانا یا ان کے سامنے سج سور کر جانا یا فیشن کے نام پر ایسا نازک لباس پہننا جو نامحرم کے لیے باعث تحریک ہو کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان خاتون کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جھوٹی شان و شوکت یا جمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے اس عظیم حکم کو پیروں تلے روند دے۔ یہ تو بات ہی ایک مسلم معاشرے میں ایک خاتون پر پردے سے متعلق لاگو حکم کی، البتہ کوئی بھی انسان چاہے جس طبقے اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اسے عورت کے حق میں اسلام کی زیادتی تصور نہ کرے، چونکہ پردہ عورت پر کوئی جبر نہیں ہے بلکہ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، اور یہ اس کا فطری اور تخلیقی لباس ہے جسے زیب تن کرنے کا اس کے پروردگار نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا جن خواتین کی تربیت ایک اچھے اور مہذب اسلامی معاشرے میں ہوئی ہے، انہیں کبھی بھی پردہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ خواتین پردے میں خود کو زیادہ باعزت، باکرامت اور محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ جہاں بے پردگی پر بہت سے دنیاوی برے آثار مرتب ہوتے ہیں کہ جن سے پورے معاشرے کی تباہی کے دہانے پر آ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ قرآن اور روایات میں بہت سے ایسے نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہر ایک بے پردہ اور بدحجاب عورت کو قیامت میں درپیش ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے پردے کے واجب ہونے کو قرآن مجید نے ثابت کیا ہے، لہٰذا جو خواتین پردے سے بغاوت کو اپنا حق سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں سورۃ مبارکہ نور کی 19ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح روایات میں بھی ایسی خاتون کی جو کہ پردے کو اہمیت نہیں دیتی اور جو محرم اور نامحرم کے سامنے جانے کسی خاص کیفیت اور شرط کو لازم نہیں سمجھتی، ان کے لیے یہ دردناک اور دل دہلا دینے والے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے حولا، اپنے بناؤ سنگار کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی اور اپنے پیروں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے لیے ظاہر کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت و غضب میں رہے گی، اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب میں جو کچھ مشاہدہ کیا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی، میں نے شب معراج ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے بالوں کے سہارے لٹکایا ہوا تھا اور جس کے سر میں موجود مغز آتش جہنم سے ابل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت اس علت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو اس عورت کے یہاں تک پہنچنے کا سبب بنا، فرمایا اور اس کو جہنم میں بالوں سے لٹکانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ اسی طرح بے پردہ خواتین کو جہنم میں پہنچنے والی ایک تکلیف یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے بدن کا گوشت نوچ نوچ کر پھینکیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو اپنے جسم کے اگلے اور پچھلے حصے کا گوشت آتشی کینچی سے کاٹ کر پھینک رہی تھی، اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ عورت جو اپنے بدن کا گوشت نوچ کر پھینک رہی تھی وہ ایسی خاتون تھی جس نے دنیا میں اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ناظرین، آخر میں ہم مولا کائنات علی ابن طالب علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث کو فرماتے ہیں، آخر الزمان اور قیامت کے نزدیک جو کہ سب سے برا زمانہ ہوگا، چونکہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، کچھ ایسی بے پردہ اور عریاں عورتیں ظاہر ہوں گی کہ جو دین سے خارج ہو چکی ہوں گی،
دین کے احکام کی مخالفت کرنے کے سبب جو فتنوں عیش و شہوت کی محفلوں میں ڈٹھائی کے ساتھ وارد ہوں گی اور شہوت میں ڈوبی ہوئی اور لذات دنیا کی طرف ان کے قدم تیزی سے اٹھنے والے ہوں گے جو حرام خدا کو حلال کر دیں گی، لہٰذا ایسی عورتیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اسلامی بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام تر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔